نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل نے رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا جو تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا مسافر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں شمار کرے۔ اللہ عز و جل تم سے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا، تاکہ تم اس گنتی کو مکمل کرو اور اللہ پاک کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اس امید پر کہ تم اللہ کا شکر گزار بنو، شکر ادا کرو۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے رمضان کو چند وجوہات سے فضیلت بخشی۔ نمبر 1 یہ کہ قرآن پاک کا نزول اس ماہ رمضان میں ہی ہوا، اور نمبر 2 یہ کہ اللہ عز و جل نے انسانوں کو 12 مہینے عطا فرمائے، لیکن فقط 12 مہینوں میں سے ایک ہی مہینہ رمضان مبارک اس مہینے کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا۔ اور تیسری وجہ فضیلت یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہ، کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس میں ایک برکت والی رات دی گئی کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں۔ تو رمضان مبارک کو اس قدر فضیلت حاصل ہے کہ نزول قرآن اس میں ہوا، اللہ پاک نے خصوصاً اس کا تذکرہ فرمایا، اور لیلۃ القدر جیسی مبارک رات اس مہینے میں ہمیں عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی فضیلت بیان کرتے ارشاد فرمایا اذا جاء الرمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، کہ جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو اللہ پاک جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند فرما دیتا ہے، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اس رات سے ہی اللہ پاک مردود شیاطین اور جناتوں کو قید فرما دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے، اور اس میں سے ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ پاک جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ان جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ہر رات ہر روز پہلے رمضان سے ہی جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا اس طرح کہ اللہ پر ایمان رکھتے اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے حصول ثواب کے لیے اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے، تو اللہ پاک اسے یہ جزا دیتا ہے کہ اس کے پچھلے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک رمضان کی سحری اور افطاری میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو رمضان اس قدر برکت والا مہینہ ہے کہ جو مغفرت کا مہینہ ہے، جو رحمتوں کا مہینہ ہے، جو رحمتوں کے دروازے کھلنے کا مہینہ ہے، جو جہنم کے دروازے بند ہونے کا مہینہ ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جو شیاطین کو قید کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جو مردود شیاطین کو، مردود جناتوں کو قید کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان اس قدر برکت والا مہینہ ہے کہ امام بیہقی شعب الایمان کے اندر ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے راتوں کی عبادتیں، یعنی رمضان کے راتوں کی عبادتیں اس قدر عظمت والی ہے کہ جو شخص اس رات عبادت کرتا ہے تو اللہ پاک ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں اسے عطا فرماتا ہے۔ تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے
کہ رمضان کس قدر عظمت و برکت والا مہینہ ہے کہ قرآن اس کا مبین ہے، قرآن اس کو بیان کرنے والا ہے، حضور علیہ السلام کی احادیث اس کو بیان کرنے والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان برکت والا مہینہ تم پر آ گیا ہے، اس مہینے میں اللہ پاک نے تم پر روزے فرض کر دیے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ پاک جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ پاک جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہا تو وہ بالکل ہی محروم رہا۔ تو رمضان کس قدر عظمت و برکت والا مہینہ ہے، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام بذات خود اس کی مبارکباد دیا کرتے تھے اور اسے برکت والا مہینہ کہا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، شعب الایمان کے اندر ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے سے بہتر مومنوں کو کوئی مہینہ نہیں دیا گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس سے سخت مہینہ منافقین پر کوئی نہیں گزرا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مومن کے لیے عبادت کی قوت لوٹا دی جاتی ہے اور منافق پر غفلت طاری کر دی جاتی ہے۔ تو یہ مہینہ مومنین کے لیے غنیمت ہے اور منافقین کے لیے بوجھ ہے۔ رمضان مبارک کے حوالے سے نزہۃ المجالس کے اندر ہے کہ بخارا کے اندر ایک شخص رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزرا تو اس کے بیٹے نے اچانک کوئی چیز اٹھا کر کھا لی، اور جب اس کے باپ نے یہ چیز دیکھی تو ایک زوردار تماچا اسے رسید کر دیا اور کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو مسلمانوں کے اس مبارک مہینے میں سر عام اس مہینے کی توہین کرتا ہے، اسے پامال کرتا ہے، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ ابو جان، رمضان کے مہینے میں ہی نہیں کھاتا، آپ بھی تو کھایا کرتے ہو۔ تو باپ نے کہا کہ میں کھاتا ہوں لیکن سب کے سامنے اس مہینے کی توہین نہیں کرتا، بلکہ چھپ کر کھاتا ہوں تاکہ اس مہینے کی توہین نہ ہو۔ تو کسی شخص نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، تو اس نے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، تو آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، آخر کون سی نیکی، کون سا ایسا عمل ہے جو تجھے کام آ گیا اور اللہ پاک نے تجھے جنت میں یہ مقام عطا کر دیا کہ تو جنت میں ٹہل رہا ہے؟ تو اس مجوسی نے کہا کہ بالیقین ایسا ہی تھا کہ میں آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لیکن رمضان مبارک کی تعظیم کرنے کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے یہ صلہ دیا کہ اللہ پاک نے مجھے مرتے وقت ایمان بھی نصیب کر دیا، اور ایمان نصیب کرنے کے ساتھ ساتھ مرنے کے فوراً بعد داخل جنت بھی کر دیا۔ تو دیکھیے اس حوالے سے اندازہ لگائے کہ اگر کوئی کافر بھی رمضان کی تعظیم کرے تو اللہ پاک اسے کس قدر عظمت و دولت عطا فرماتا ہے کہ اسے ایمان بھی نصیب کر دیتا ہے اور اسے جنت بھی عطا کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 اشخاص ایسے ہیں، 3 بندے ایسے ہیں کہ جو مرتے ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ شخص کے جو ماہ رمضان میں فوت ہوا تو اللہ پاک اسے بھی مرتے ہی جنت میں داخل فرمائے گا، اور دوسرا وہ شخص کہ جو یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے وقت فوت ہوا تو اللہ پاک اسے بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے تیسرے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تیسرا شخص وہ ہے کہ جو صدقہ دینے کی حالت میں فوت ہوا، کہ جب صدقہ دے رہا تھا تو اسی حالت میں اسے موت آ گئی تو اللہ پاک اس نیکی کے سبب اسے بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں شرح الصدور کے اندر کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ پاک رمضان کی برکت سے مردوں سے عذاب اٹھا لیا کرتا ہے، مردوں سے عذاب کم ہو جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں مردوں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ برکت والا مہینہ ہے کہ اس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، شریر شیاطین اور مردود جناتوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس مہینے میں بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، اس مہینے میں بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا، تو بھلا کس مہینے میں اپنی مغفرت کروائے گا؟ کیا اس سے بڑھ کر کوئی مغفرت کا ذریعہ ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر کوئی مغفرت کا مہینہ ہے کہ جس میں وہ مغفرت کروا سکے؟ تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رمضان کس قدر عظمت و برکت والا مہینہ ہے، قرآن اسے بیان کرنے والا ہے۔
دوسرا یہ کہ قرآن کا خود نزول اسی مہینے میں ہوا، اور تیسرا یہ کہ اللہ پاک نے اس مہینے میں ہمیں لیلۃ القدر بھی عطا فرما دی، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ پاک نے خصوصاً اس مہینے کا تذکرہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ اس کے علاوہ 11 مہینوں میں سے کسی مہینے کا تذکرہ نہیں کیا، فقط ایک مہینہ رمضان جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ کس قدر عظمت و برکت والا مہینہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس مہینے میں خوب عبادت و ریاضت کریں، گناہوں سے بچیں، گناہوں سے دور رہیں، کیونکہ دیگر مہینوں میں گناہ کرنے کی نحوست کچھ اور ہے، لیکن اس مہینے میں گناہ کرنے کا وبال اس سے کئی گنا زیادہ ہے جو دیگر مہینوں میں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، دوست و اقارب و رشتہ داروں کو، سب کو ترغیب دلائیں اور خود بھی اس پر عمل کریں کہ کوشش کریں کہ اس مہینے کی تعظیم کریں، اس مہینے میں نیکیاں کریں، اس مہینے میں گناہوں سے بچیں، اس مہینے میں خیر کو طلب کریں، اس مہینے میں بھلائی کو طلب کریں، اس مہینے میں معصیت اور نافرمانی والے کاموں میں سے دور رہیں، بچ کر رہیں کہ اب بھی مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب مغفرت ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے اور اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔